اور صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب مسجد اقصیٰ کو فتح فرمایا تو ان کی سلطنت میں آپ نے بہت زیادہ فتوحات کی ہیں، بڑے بڑے علاقے حضرت صلاح الدین ایوبی نے فتح کیے ہیں۔ ان علاقوں میں جو سب سے خوبصورت اذان دینے والے لوگ تھے، تمام کو بلایا، جن کی آوازیں بڑی خوبصورت تھیں، تمام کو اکٹھے کر کے مسجد اقصیٰ کے ہر کونے میں آپ نے اذانیں دلوائی ہیں۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب مسجد اقصیٰ کی فتح کے اوپر اذانیں صلاح الدین ایوبی دلوا رہے تھے اور پوری فوج جو لاکھوں پر مشتمل تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی فوج وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، جب اذانیں ہو رہی تھیں اللہ کی قسم ایسے لگتا تھا کہ خوشی سے لوگوں کی جان نکل جائے گی۔ وہ لشکر اتنا خوش تھا کہ ہم مسجد اقصیٰ کے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مسجد اقصیٰ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کی عمر کتنی ہے؟ 57 سال، 57 سال عمر پائی ہے، کام کتنے بڑے کیے ہیں۔ اور جس دن صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا ہے، آپ جانتے ہیں ان کے پاس وراثت میں کیا تھا؟ 1 درم، 1 دینار اور 47 درم آپ کے خزانے میں تھے۔ اس کی نسلیں کون پال رہا ہے؟ ترجیحات ہمارے سیاستدانوں کی یا ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں کہ پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے؟ کسی مسلمان کو خبر ہے کہ بیت المقدس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے؟ یا اتنے دن ہو گئے وہ حالت جنگ میں ہیں فلسطینی، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ملک نے کیا کیا ان کے لیے؟ ہماری سیاسی پالیسی کیا سامنے آئی ہے سوائے بیانات کے اور کچھ سامنے آیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اس نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا ہے 2 اکتوبر 1187 عیسوی میں، اور بڑی شان کے ساتھ اس کو آزادی۔ اس کے بعد پھر بڑی کوششیں کی ہیں صلیبی قوتوں نے کہ ہم ان سے چھین لیں۔ جب تک صلاح الدین ایوبی رہے ہیں کسی یہودی کی یا عیسائی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین میں داخل ہو سکے۔ لیکن 2017 کو گزرے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، یہ 2023 ہے۔ 2017 میں ٹرمپ کی مداخلت سے، امریکی مداخلت سے اور ہم مسلمانوں کی بے حسی سے ٹرمپ نے فلسطین کا جو دارالحکومت ہے، وہ امریکہ نے اسرائیل کا وہاں پر دارالحکومت قائم کروایا ہے مسجد اقصیٰ میں۔ فلسطین کے اندر وہ اپنا جو ہے وہ دارالحکومت قائم کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت سے بیچارے فلسطینی بار بار جو ہے وہ شہادتوں کی نظر ہو رہے ہیں، اور یہ غزہ کی پٹی اب صرف ان کے پاس ہے، جو ایک مخصوص علاقہ ہے، باقی جتنا علاقہ ہے سارے اسرائیلی وہاں پہ وہ جو ہے وہ قابض ہو گئے۔ یہ جن اسرائیلیوں کو حماس نے یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ وہ یہودی ہیں جو اسرائیل کے رہنے والے نہیں، یہ دنیا کے دوسرے حصوں سے آئے ہیں، صرف فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے انہوں نے وہاں ان کے علاقوں میں جا کے قبضے کیے ہیں اور جا کے اپنے گھر بنائے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو خبر ہی کوئی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی میں بات کر رہا تھا، جب وہ فوت ہوئے ہیں تو پاس خزانہ کیا ہے، کام کتنے بڑے ہیں کہ 57 اسلامی ملک جس شہر کو آزاد نہیں کروا سکے، صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی ساری فوج کو جو ہے وہ للکار کے اس شہر کو فتح کیا ہے۔ لیکن بعد میں جب خزانہ دیکھا گیا کہ آپ کے پاس کمائی کیا ہے، صرف 1 دینار ہے، 1 درم ہے اور 47 دینار ان کے پاس ہے۔ یہ مسلمان تھے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ہیں، کپڑوں کے اوپر 17 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ جس دن مسلمانوں کی ترجیحات دین ہوگا اور اسلام کی خدمات ہوں گی، اس دن مسلمان جو ہے وہ غازی بن کے اور فاتح بن کے پوری دنیا کے مظلوموں کی امید بنیں گے۔ اس لیے یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، مسجد اقصیٰ نے آزاد ہونا ہے، فلسطین نے آزاد ہونا ہے۔ اللہ وہ خوش نصیب لائے گا جو صلاح الدین ایوبی کے وارث ہوں گے، جو سیدنا فاروق اعظم کی روحانی اولاد ہوں گے، وہ عظیم لوگ فلسطین میں داخل ہوں گے اور فلسطین کو آزادی ملے گی۔ مسجد اقصیٰ کی جو ہے وہ سپیکروں سے اذان اور خطبے گونجیں گے، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس مسجد کے تقدس کے لیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے ہم نے اپنا کیا حصہ ڈالا ہے، یہ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس وقت اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا دیگر جو یہودی قوتیں ہیں یا عیسائی قوتیں ہیں، میں کل پرسوں اس کی جو امریکی وزیر خارجہ جب وہ گیا ہے اسرائیل میں اس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس نے کہا میں یہودی ہوں،
پھر اس نے کہا کہ میرا دادا یہودی ہے، تو کسی کی کیا مجال ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی جو ہے وہ ہمیں للکارے۔ یہ کتنا بڑا تماچا ہے جو ہے وہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں پہ، کتنا بڑا تماچا۔ اور وہ ساری دنیا کی قوتیں وہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ برطانیہ کا وہاں پہ وزیر گیا ہوا تھا، آج امریکی وزیر دفاع وہاں پہ گیا ہوا ہے، کوئی مسلم حاکم بھی وہاں پہ گیا ہے فلسطین میں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ہم ابھی تک بیانات سے باہر ہی نہیں نکلے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے ذلت کیا ہوگی، اس سے بڑی ہمارے لیے رسوائی کیا ہوگی کہ دنیا کفر ہمیں للکار رہی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صلاح الدین ایوبی کے وارث اس مسلم امت کو نصیب فرمائے تاکہ بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہو۔ تو اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں، جو ہم پاکستانی عوام ہیں ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آج ان چہروں کو پہچانیں جو کھڑے ہوئے ہیں فلسطین کی مخالفت میں اسرائیل کے ساتھ۔ آپ میں سے کون سا آدمی ہے جس کو نہیں پتا کہ اسرائیل کی حمایت کون نہیں کر رہا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں وہ ملک جو اس وقت اسرائیل کی سپورٹ میں ہیں ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے؟ بہت مشکل بات لگتا ہے میں نے کر دی ہے، انشاءاللہ کہنا بھی اوکھا ہو رہا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ہاں کتنے لوگ ہیں جو فلسطین کے حق میں کھڑے ہوں گے؟ ماشاءاللہ۔ یہ ہاتھوں کا اٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر قبول ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ یہ ہاتھ ہم کس لیے اٹھا۔ اب ہم چونکہ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، جب تک ریاست اعلان نہ کرے ہم سرحدیں تو کراس نہیں کر سکتے، فلسطین تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہم یہاں بیٹھ کے ان کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ امریکہ کی مصنوعات کو چھوڑ دیں، فرانس کی مصنوعات کو ترک کر دیں، برطانیہ کی اور وہ تمام قوتیں، ہندوستان ہیں یا دیگر جو قوتیں ہیں جنہوں نے اسرائیل کو جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا پہلا فریضہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ دوسرا جو ہمارا منصب ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے ہمارے جو نوجوان بچے انٹرنیٹ کو چلاتے ہیں اور اس میں ماہر ہیں، وہ ایک زندگی میں نیت کر لیں کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا ہم ان کفریہ طاقتوں کے جو پروپیگنڈے ہیں ہم ان کو معاشرے میں اجاگر کرتے رہیں گے اور اپنے مسلم حکمرانوں کی غیرت کو جگاتے رہیں گے۔ اس وقت یہ انٹرنیٹ ایک ٹیکنالوجی ہے، دنیا میں امریکہ ہر سال انسانی حقوق کی رپورٹ جاری کرتا ہے ساری دنیا کے ملکوں کی، لیکن ابھی امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم فلاں ٹیکنالوجی بھیج رہے ہیں، فلاں جہاز بھیج رہے ہیں، فلاں بم بھیج رہے ہیں، آپ فلسطینیوں کو مار دیں۔ جو مسلمان امریکہ کی قید میں رہے ہیں، آپ کبھی ان قیدیوں سے پوچھیں، امریکیوں نے ہمارے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر کتے چھوڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے زہریلے کتے چھوڑے گئے مسلم قیدیوں کے اوپر، اور صرف یہاں تک کہ بس نہیں، بدبو دار کھانے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو زبردستی کھلائے گئے، اور ہم یہاں امریکہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، جو ملک اپنی بجلی کی قیمت خود طے نہیں کر سکتا، کہ ہم IMF سے پوچھیں گے، ورلڈ بینک سے پوچھیں گے، ایشیا بینک سے پوچھیں گے کہ بجلی کی قیمت کم کرنی ہے کہ نہیں کرنی، وہ ملک ہمیں فلسطین کو آزادی دلوائے گا؟ آپ اپنی صورتحال تو دیکھیں ہم کس قدر غلامی میں پس رہے ہیں۔ تو میں حکمرانوں سے تو گلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے کہتے ہیں کہ بھینس کے سامنے جو ہے وہ بین بجانے والی بات ہے، لیکن ہم الحمدللہ جو لوگ ہیں ہم تو کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ فلسطینیوں کے لیے۔ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری کون سی ہے کہ ہم نے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے ان تمام ملکوں کا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری ہماری ذمہ داری وہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو دیگر اپنے کام کرتے ہیں وہ 2-4 گھنٹے ٹائم نکالیں کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا ہم اس کی آزادی کو دنیا تک پیغام پہنچاتے رہیں گے، اجاگر کرتے رہیں گے اور قوموں کو، مسلم حکمرانوں کو جگاتے رہیں گے۔ اور جو ہماری تیسری ذمہ داری ہے وہ بڑی عظیم ہے، کوئی بھی آپ میں سے فرد ایسا نہ ہو جو ہر نماز کے بعد ان بھائیوں کے لیے دعا نہ کرے۔ ایک مومن کی دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ان ہمارے بھائیوں کی اور ان بہنوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرمائے، فلسطین کو اللہ آزادی نصیب فرمائے، اللہ وہ آزادی کی گھڑیاں ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ دیکھنی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کے سجدے نصیب کرے۔ حضرت سلیمان نے جب مسجد اقصی کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جانور ذبح کیے خوشی میں کہ میں نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان سے اب جو دعائیں بھی تم مانگو، اس گھر کی تعمیر پر میں اتنا خوش ہوں، تمہاری کوئی دعا رد نہیں کروں گا۔ حضرت سلیمان نے 3 دعائیں مانگی ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ ایک دعا حضرت سلیمان نے یہ مانگی، یا اللہ جو بندہ بھی مسجد اقصی کی طرف محبت کا سفر کرے اور پھر یہاں آ کے جبین اپنی جھکائے، پیشانی جھکائے، جب وہ پیشانی سجدے سے اٹھا رہا ہو تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی باہر آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ ہمیں مسجد اقصی کے سجدے نصیب فرمائے۔ ایک سجدہ جو ہے مسجد اقصی میں وہ ہمارے ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ گھڑیاں نصیب فرمائے، اللہ ان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے گفتگو کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔